جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت صاحب، یہ آج کل بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے مریم نواز کے ٹویٹ پہ کہ وہ عدالت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن کیا یہ غلط ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ آلریڈی لوئسٹ ایپ پہ ہے، 115ویں نمبر پہ ہم آئے ہیں؟ آپ کے ہی ٹویٹ میں آپ کے ہی ویلاگ میں آپ نے بتایا تھا، اور میرا خیال ہے ہمارے نیچے کو 5-7 ملک تھے جو اس سے گئے گزرے تھے جوڈیشل ریلائبلٹی یا جوڈیشل کریڈیبلٹی کے حوالے سے۔ تو اس کے اوپر آپ بات کریں، رائے دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، جو جوڈیشل کریڈیبلٹی ہے اس کا جج صاحبان کو خود احساس ہونا چاہیے۔ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کی سختی ہے اس کو آپ استعمال کر کے اگر عزت کروانا چاہیں گے تو عزت اس سے بن نہیں جاتی۔ عزت اعمال سے بنتی ہے، عزت فیصلوں سے بنتی ہے، عزت ان ریمارکس سے بنتی ہے جو بیٹھ کے آپ کرٹیکل ٹائم کے اوپر کرٹیکل ایشوز کے اوپر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ اس وقت کا پاکستان جو ہے وہ سیاسی اور آئینی طور پر کتنا اویئر ہو گیا۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے حالات کی وجہ سے جب بپتا پڑ جاتی ہے، جب معاشی مصیبت پڑ جاتی ہے تو لوگ پھر اپنے ذاتی زندگی کا تجزیہ کرنے لگتے ہیں، اس ذاتی تجزیے کو جوڑنے لگتے ہیں سیاسی تجزیات کے ساتھ۔ تو یہ بہت ایک بڑے پیمانے کے اوپر از خود لوگوں کے اندر احساس اجاگر ہونے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دانے پورے ہیں، اگر آپ ریزنیبلی کمفرٹیبل ایک زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ کے زندگی کے اندر کوئی معاشی بھونچال نہیں آیا ہوا، تو پھر آپ سیاست سے ذرا پرے رہ کے سوچتے ہیں۔ لیکن جب آپ بہت قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مشکل کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر آپ وضاحت تلاش کرتے ہیں کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ پھر سیاست کے اوپر، پھر آئین کے اوپر، پھر ہر ادارے کے اوپر آپ کی نظر ہوتی۔ تو اس وقت پاکستان ان حالات میں سے گزر رہا ہے۔ تو اس وقت جو آپ بات کریں گے وہ پرانے زمانے کی طرح لوگ اس کو نہیں مان لیتے، اور نہ ہی وہ مانتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کنسسٹنٹ ریکارڈ ہے۔ ثاقب نثار ہو، کھوسا ہو، عظمت شیخ ہو، یہ تمام لوگ جو ہیں، اور ان جیسے جو لوگ جو ہیں جو گزر چکے ہیں، شیخ صاحب تو خیر ابھی موجود ہیں، تو ریٹائر ہی نہیں ہوتا کوئی نا یہاں پہ، آپ بس چلے جاتے اتنا شوق ہے ریاست سے وسائل لینے کا نا، اپنی جیب سے کچھ نہیں ریاست کو دینا، ملک کے لیے ریاست لینے کا اتنا شوق ہے، ریٹائر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ بارہ چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جو گزر گئے ہیں، جنہوں نے جو کارنامے کرنے تھے انہوں نے کر لیے ہیں، ان کو اپنے فیصلوں کی قیمت جو ہے وہ چکانی پڑتی ہے۔ تو کہیں باہر جا کے ذرا عام لوگوں کے اندر گھوم پھر کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو کریڈیبلٹی ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے جی۔ یہ لوگ تو ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جو ادارے ان کے ایکشنز کا وزن اٹھاتے ہیں وہ بہت ہی بھاری وزن، اور وہ وزن جو ہے اداروں کی ریپوٹیشن کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جوڈیشل کریڈیبلٹی کے لیے ہمیں بین الاقوامی درجوں پر ہی نظر نہیں ڈالنی چاہیے، جو اندر جو درجے لوگوں نے اب لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ السلام علیکم طلعت بھائی، کیا حال ہے؟ نبیل بات کر رہا ہوں لندن سے۔ کافی دیر بعد ہی آپ کو سوال بھیج رہا ہوں سر جی۔ بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ آپ سے کل ایک نے آج بھی سوال کیا کسان نے کہ ہم کیا کریں، یا لوگ آپ سے جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کہتے جائیں مہنگائی بہت زیادہ، سر آپ ان کو کیوں نہیں، جیسے اب برما میں ہوا ہے، میانمار میں، کیوں نہیں آپ ان کو یہ بات کی تربیت دیتے کہ آپ اپنے حق کے لیے نکلیں؟ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ توڑ پھوڑ ہی کریں یا کوئی جائیں، اپنے احتیاج کے لیے نکلیں، آگے آرام سے بیٹھ جائیں اسلام آباد یا کوئی ایسا معاملہ کریں۔ جب تک وہ کیا کہتے ہیں، کہاوت ہے کہ بچہ روئے گا نہیں تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی۔ جب تک ہم لوگ اپنے حق کے لیے، خاص طور پہ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، جب تک وہ خود اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، مار نہیں کھائیں گے، تو کوئی کیسے ان کے لیے اٹھے گا یا ان کے لیے آواز اٹھائے گا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تربیت نہیں کرتے کسی کو بھی۔ دیکھیں، میں اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ لوگوں کی بپتا جو ہے وہ سب سے بڑی ترغیب ان کے لیے خود ہے۔ میں ترغیب اس وجہ سے نہیں دیتا کیونکہ یہ
فساد پھیلانے کے زمرے میں آتا ہے ایڈیٹوریلی. میرے ذاتی ویوز اگر آپ مجھے انڈیویجولی پوچھیں گے اور اس کو پبلسائز کرنے کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے، تو پبلکلی میں آپ کو ذاتی ویوز کے حوالے سے بتا پاؤں گا کہ میرے خیال میں اپنے حق کو ڈیمانڈ کرنا جو ہے یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی عین مطابق ہے، اور آئین پاکستان بھی آپ کو جمہوری انداز سے احتجاج کا حق دیتا ہے. لیکن میں لوگوں کو ترغیب نہیں دینا چاہتا، کیونکہ یہ میرے ایڈیٹوریل فریم ورک کے اندر جو ہے یہ پرابلم ایریا ہے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا. یہ میں ضرور کہوں گا کہ لوگوں کو ادراک ہونا چاہیے اپنے حقوق کا، اور وہ حقوق پامال کس طریقے سے ہو رہے ہیں. اگر اپنے حقوق کی پامالی کی تلاش میں وہ آئینی طور پر کام کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوتا اگر وہ احتجاج نہیں کرتے. یہ تو مطلب اب تو یہ مسلمہ حقیقت ہے نا. اب تو وابڈا کے انجینئرز نے بھی کہنا شروع کر دیا جی کہ آپ نے اگر ہمارے مسائل حل نہیں کیے تو آپ نے بجلیاں آپ کی بند کر دینی ہیں. اب پولیس والے دیکھیں جن ملازمین کی آپ نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں، وہ ان کو بھی خیال ہوگا جی احتجاج کے بغیر ہماری کوئی بات نہیں مانتا. تو سرکاری ملازمین کی بات مان کر حکومت نے خود یہ ثابت کیا ہے کہ احتجاج کریں گے تو آپ کے کام ہو جائیں گے. اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ جی ہم نکمے لوگوں کی جو ہے وہ تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ حکومت نے خود ثابت کیا. تو یہ لوگوں کی جو اویئرنیس کا لیول ہے اگر وہ بڑھے گا تو وہ از خود یہ فیصلے کریں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے. میں بہرحال ترغیب نہیں دیتا. جو ذاتی طور پر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں کہتے ہیں جی کہ میں کہتا ہوں پہلے تو پوچھتا ہوں کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا. پھر جب وہ جواب دیتے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں جی کہ جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے عوامی نما احتجاج اور توڑ پھوڑ والے احتجاج کے بارے میں کیا مثالیں قائم کی تھیں. طاہر قادری صاحب نے عوامی احتجاج کے بارے میں کیا مثالیں قائم کی تھی. اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل سلیم باجوہ صاحب، جب حکومت وقت جس کی ریٹ کی بڑی بات ہوتی ہے، وہ ایک ایسے موب سے نبرد آزماد تھی. وہ موب جو پارلیمان کے اوپر چڑھائی کر رہا تھا، پی ٹی وی کے اندر گزرا تھا، سپریم کورٹ کے پریمسز کو وائلیٹ کر رہا تھا. اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ دونوں فریقین کو آپس میں مل بیٹھ کر معاملات کو طے کرنا ہے. تو وہ کس کو ترغیب دے رہے تھے؟ پھر جو فیض آباد کے اوپر دھرنا ہوا تھا، کس نے نوٹ دے کے ان کو واپس بھیجا تھا، اور کس نے دستخط کیے تھے اپنے معاہدے کے اوپر؟ تو یہ ہم نے تو نہیں کیا. ہم نے تو نہیں کیا کہ آپ فیض آباد کو چوک کر دیں اور اس کے بعد لا منسٹر کا آپ استعفیٰ مانگیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا. ہم نے تو اس کے اگینسٹ بات کی تھی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، سیٹنگ اے بیڈ پریسیڈنٹ. تو جب یہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب، عابد حسین بات کر رہا ہوں خانے وال سے. سر 2018 کے جنرل الیکشن سے لے کے جی بی کے الیکشن تک جو کچھ ہوا، جس طرح یہ حکومت آئی، جی بی کے الیکشن جس طرح ہوئے، جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جس طرح اڑا، اور جس طرح یہ حکومت بنائی گئی، اور جس طرح جی بی میں الیکشن ہوا، تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے پاکستان میں؟ کیا یہ ملک جو ہے یہ مزید دھرنوں، جلسوں، لاک ڈاؤن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ملک ایسے ہی چلے گا کہ صدارتی آرڈیننس آتے جائیں اور آرڈیننس پہ ملک چلایا جائے؟ عدالتیں جو ہیں وہ جس طرح کا انصاف دے رہی ہیں، تو یہ بھی پوری دنیا میں ہماری عدلیہ پہ جو ہے یہ کافی سارے سنجیدہ قسم کے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ پاکستان کو کس طرح چلایا جانا چاہیے اور کس طرح یہ لوگ چلانا چاہ رہے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو چھپتے بھی نہیں اور نظر بھی نہیں آتے، اور بعد میں کہتے ہیں جی سیاست سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اگر دور دور تک تعلق نہیں ہے تو پھر اس موجودہ تباہی کا یہ 1.5 کروڑ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. مہنگائی کا جن قابو نہیں آ رہا، پالیسیز موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس کوئی ہے نہیں جامع قسم کی، تو یہ ملک کیسے چلے گا سر؟ اس پوری بربادی کے بنیادی طور پر ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم عوام ذمہ دار ہیں
जिन्हें अपोजिशन सेलेक्टर्स कहती हैं वो ज़िम्मेदार हैं, या ये मुल्क का सिस्टम जो है ये ज़िम्मेदार है? जो भी ज़िम्मेदार है इसकी निशानदेही उम्मीद है आप बेहतरीन अंदाज से जो है एक जामिया तबसरा के साथ ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। देखिए, जामे तबसरे की जो बात है, एक तो मैं STH अमूमी तौर पर इन मामलात के ऊपर ही करता हूँ, तो इसका जो जामे तबसरा है वो बड़ा वाज़ेह है कि जो इस वक्त बुनियादी सवाल है, लोगों के लब के ऊपर भी जो बुनियादी सवाल है, लोगों के जो जहन पर बुनियादी सवाल होना चाहिए, मुझे नहीं पता उनके जहन पे कौन कौन से सवालात हैं, लेकिन हालात के पेश नज़र ये सवाल होना चाहिए उनके जहन के ऊपर कि क्या पाकिस्तान ऐसे चल सकता है जैसे हम उसको चला रहे हैं। और ये सवाल जो है ये मुक़्तदर हल्के, इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, ISI, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मीडिया के जो लोग जो हैं, जिन्होंने अज़ खुद ऐसा अजीब व गरीब किस्म का इन सेठों ने प्रोपेगेंडे का आजकल एक माहौल बनाया हुआ है कि आलमान हफीज़, इन सब को सोचना है कि क्या वाक़तन पाकिस्तान इस तरह चल सकता है। मेरे सहाफ़ियाना तजर्बे के पेश नज़र, जो मैंने दुनिया के अंदर ट्रैवल किया, उस तजर्बे के पेश नज़र पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। कोई मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, कोई मुल्क कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नहीं चल सकता, कोई मुल्क कन्फ्यूजन के ऊपर नहीं चल सकता, कोई मुल्क कॉन्स्पिरेसी के ऊपर नहीं चल सकता, और कोई मुल्क अंदरूनी तौर पर अपने ही कॉम्पोनेंट्स जिनसे आपने निज़ाम चलाना है, वो अदालत हो, वो पार्लिमान हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो मीडिया हो, उन कॉम्पोनेंट्स को दाव पेच के ज़रिए ज़ेर करने से नहीं चल सकता। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता, मुईशत ऐसे नहीं चल सकती। अब सर के बल भी खड़े हो जाए, अगर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड करता है तो ऐसी की तैसी आपकी मुईशत की हो जाएगी। और किस दुनिया के अंदर आप बसते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ऐसे चल सकता है। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। तो फंडामेंटल सवाल जो है, जो लोग चलाना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान तजर्बात के ज़रिए चल रहा होता तो अयूब खान का मॉडल ना अभी तक चल रहा होता, तजर्बात के ज़रिए चल रहा होता तो ज़ियाउल हक का मॉडल ना चल रहा होता, परवेज़ मुशर्रफ जो है वो चीफ़ एग्जेक्टिव बन के, जिस तरह पता नहीं पाकिस्तान को कॉरपोरेशन बन गया है, वो पाकिस्तान ना चला रहा। अगर जुडिशल मार्शल लॉ लगवा के पाकिस्तान चलाना होता तो पाकिस्तान चल ना रहा होता, सही चल रहा होता। अगर सियासतदानों को असैसिनेट करवाने या उनको फांसियाँ दिलवाने के बाद पाकिस्तान चला सकते तो चला ना लिया होता, आपने चला लिया होता ना। तो नहीं चल रहा पाकिस्तान वैसे। अच्छा, अब ये जो बुनियादी सवाल है और उसका जो ज़ाहरन जवाब बनता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, अगर कोई इसके अगेंस्ट आर्गू करना चाहिए कि ऐसा चल सकता है, तो 72 साल में नहीं चला तो आप देखें 140वें साल में पहुंचेगा तो ये भाग रहा होगा, तो हम उसके साथ बहस करने को तैयार हैं। लेकिन ये जो फंडामेंटल सवाल है कि क्या पाकिस्तान आप चला सकते हैं, क्या पाकिस्तान 2018 में बेहतर था सिस्टम के एतबार से, नून लीग वगैरह को भूल जाएं, पीटीआई को भी भूल जाएं, पीपल्स पार्टी को, सब कुछ भूल जाएं। फंडामेंटल सवाल 2018 में पाकिस्तान गवर्नेंस के एतबार से बेहतर था या इस वक्त बेहतर है। और अगर किसी के दिल में कुछ थोड़ी सी सच की रमक बाकी है, अगर किसी की रूह बिल्कुल मुर्दा नहीं हो गई और वो अपनी ईगो के ताबे नहीं हो गया, या अपने खौफ जो उसके जहन के अंदर हैं अपने करतूतों के हवाले से उसका ग़ुलाम नहीं बना हुआ, तो उसका जवाब बड़ा वाज़ेह होगा कि 2018 का पाकिस्तान गवर्नेंस के एतबार से, मैं मुईशत वगैरह की बहस में अभी नहीं जाता, गवर्नेंस के एतबार से वॉज ईजियर टू गवर्न। तो अगर ईजियर टू गवर्न उस वक्त था और 2021 में डिफ़िकल्ट टू गवर्न है, तो 2023 में ये ठीक हो जाएगा। ट्रेजेक्ट्री है ना जी मुल्क की, तो ट्रेजेक्ट्री ख़राब है। तो ये जामे आपने जवाब मांगा तो मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। अस्सलाम वालेकुम तल्लत साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हमेशा आपके प्रोग्रामों को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन ये था, क्या हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ताहयात नहीं बनाया जा सकता ताकि कम से कम ये मसला ही ख़त्म हो जाए और वो ताहयात के लिए इस पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहें? क्या आप बात कर रहे हैं? नहीं जी, किसी को ताहयात में समझ आ रही है आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ताहयात नहीं कोई हो सकता ना जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो या जज हो, तो इस तरह फिर लगा दें एक ही बंदे को। मतलब आप ये कह रहे हैं एक ही बंदे को लगा दें ताकि मसला ही ख़त्म हो। मुझे समझ आ रही है आप क्या बात कर रहे हैं।
لیکن یہ ایشو ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ ایشو ریز ہوگا کہ جنرل کیانی نے 6 سال لیے. جنرل مشرف اوور اسٹیٹ از جوڈیشل ویلکم, ان کو جوڈیشلی نے سب سے پہلے ویلکم کیا تھا, کچھ ان کے ساتھ لوگ لگے ہوئے تھے. تو جنرل کیانی نے 6 سال لیے, جنرل باجوہ نے 6 سال لیے. تو اگلا چیف جو آئے گا وہ کوئی کم چیف ہوگا. تو چیفی کے اندر کیا وہ کم ہوگا, وہ کیا کم کمپیٹنٹ ہوگا, اس کا وزن کم ہوگا, وہ کوئی دوسری فوج کا چیف ہوگا, اسی فوج کا چیف ہوگا, اسی ملک کا چیف آرمی اسٹاف بنے گا. تو اس کے 6 سال کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ پھر اس سے اگلا چیف بھی کہے گا جی یہ پچھلے نے 6 سال لینے تو میں کی مطلب یہ کہ میں کیوں نہ 6 سال لواں, تو وہ بھی 6 سال لے سکتا ہے. تو تاحیات والا سوال مجھے سمجھ آ رہا ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کے نتائج ہوتے ہیں. بل کلنٹن کا جب اسکینڈل چلا تھا تو اکانومسٹ نے بڑا اچھا ایک میگزین ہے, بل کلنٹن نے جو باتیں کی تھیں انہیں بل کلنٹن کے بارے میں کہا تھا کہ صدر محترم کو, اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, صدر محترم کو یہ نہیں پتا کہ الفاظ کے صرف معنی نہیں ہوتے, الفاظ کے نتائج بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر تو ہم الفاظ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, یہاں پہ تو ہم اعمال کی بات کر رہے ہیں. اعمال کے تو ہر حال میں نتائج ہوتے ہیں. اگر الفاظ کے نتائج ہوتے ہیں تو اعمال کے تو بہت بڑے نتائج ہوتے ہیں. تو یہی نتیجہ نکلے گا. پھر یہ بحث چلتی رہے گی کہ کس کو 6 سال دینے ہیں. اگلے چیف کو بھی 6 سال ہی ملیں گے, پھر پچھلے چیف نے جو لیے. طلعت صاحب, سر آپ سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کے پیچھے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقے ہیں اور وہ اپنی کی اپوائنٹمنٹس بھی اپنی مرضی کی کرواتے رہتے ہیں, چاہے وہ چیئرمین سی پیک ہو یا بیسٹر سعودی ہو. لیکن جو پاکستان کی سیکنڈ بگیسٹ اپوائنٹمنٹ ہے چیف منسٹر آف پنجاب, وہ کیوں اپنی مرضی کا وہ نہیں لگوا پا رہے, یا جس کو کہتے ہیں کہ وہ پرفارمنس بیس پہ بھی وہ خان صاحب کو پریشرائز کر رہے ہیں, جو سننے میں آتا ہے کہ آپ ان کو چینج کریں اور کسی بہتر چیف منسٹر کو لگائیں. تو کیوں خان صاحب کو وہ نہیں کر پا رہے کہ وہ ان کو چینج کریں؟ ایسی کون سی مجبوریاں ہیں خان صاحب کی جو عثمان بزدار سے ہٹ نہیں رہے جبکہ وہ اتنے آبویس فیلئر ہیں؟ تو اس کو پلیز آنسر کیجیے گا. تھینک یو. بزدار صاحب جو ہیں وہ کیوں لگے ہوئے ہیں, 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ جی کہ بڑا بیبا آدمی ہے اور وہ جو ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرتا. خان صاحب کو پنجاب میں ایک ایسا بندہ چاہیے جو پنجاب کو مرکز سے بہتر نہ چلا سکے. تو کہیں موازنے نہ شروع ہو جائے. پنجاب میں اگر کوئی تگڑا بندہ بیٹھا ہو, پنجاب کو صحیح طریقے سے چلائیں تو لوگ کہیں گے جی اس دیکھیں اس نے آدھے پاکستان کو ٹھیک کر دیا ہے, تو یہ مرکز کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے. تو وہ ایک پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ بن جائے گا. تو آپ نے وائس کپتان رکھنا ہی ایسا ہے جو ساری زندگی جو ہے شکر ادا کرتا رہے, آپ شکریہ ادا کرتا رہے جی تو میں نے وائس کپتان بناتا ہے, میری اپنی اوقات کوئی نہیں سی گی, اور کپتان کی کرسی کے قریب تک بھی نہ جا سکے. تو ایک تو یہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اب بنا دیا چونکہ ان کو, تو پنجاب میں جو تبدیلی لائی جا سکتی ہے سیاسی طور پر, کون سا یہ بہت بڑا یہ کو فارمولہ ہے. 6 بندوں نے ادھر ادھر ہونا, ویسے ہونے کو تیار ہے, 6 سے زیادہ ادھر ادھر ہونے کو تیار ہے. آپ چاہتے پرویز لائی سے ذرا مل کے ان سے بات تو کر کے دیکھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کتنے بندے کھسک سکتے ہیں. کیوں نہیں کھسکنے دے رہے ہیں؟ کیونکہ پنجاب جب کھسکا تو مرکز کھسک جائے گا. تو پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے, کیونکہ پنجاب کے ہلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مرکز تو پھر فارغ ہو گیا, پنجاب گرا تو مرکز بھی چلا جائے گا. تو مرکز کو بچانا مقصود ہے فی الحال, لہذا پنجاب جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. ورنہ جو ان کی کارکردگی ہے اس کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے.